السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتی تھی، انٹرنیٹ پہ میں نے سنا ہے کہ جادو جو انسان کرتا ہے اس پہ اگر یقین کرو تو آپ جنت میں جا سکتے ہو، لیکن ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پیغمبر پہ ہوا تھا، اور بندے رقیہ جو کرتے ہیں تو وہ مدد کے لیے ہوتا ہے، جادو کا اثر جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دیکھیں میری بہن کہ آپ نے کہا کہ جادو ہوتا ہے اور اس پہ اگر کوئی انسان یقین کرے تو اس کو جہنم میں جانا ہوتا ہے۔ تو یقین کرنے پہ نہیں، جو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جادو جو ہے اس کی ایک حقیقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو بالکل موجود ہے، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فلق اور سورہ والناس ہے اس کا جو نزول ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ جادو کے اثرات تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعوذتین کو نازل کیا۔ تو جادو تو ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو جادو بھی ہے، جیسے نظر لگ جاتی ہے جادو ہے، اور اسی طریقے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جادو بھی اسی طریقے سے ایک حقیقت ہے اور اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جادو کو تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، پہلی بات۔ لیکن کیا جادو کروانا یا کرنا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ تو یہ جادو کروانا یا کرنا جو ہے وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جو جادوگر کرتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کو شرکیہ کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو اور ایسی طاقتوں سے، شیطانی قوتوں سے وہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کبھی بھی جو ہے وہ فلاح نہیں پائے گا، اور وہ حقیقتاً وہ کامیابی بھی حاصل نہیں کرتا۔ وقتی طور پر وہ کسی کو کچھ تھوڑا بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ہر ایک کے اوپر کنٹرول کر لے، یا اس کے پاس وہ طاقت حاصل ہو جائے کہ وہ چیزوں کو، معاملات کو، ارادوں کو اور قوتوں کو، آپ کی نیتوں کو، ہر چیز کو کنٹرول کر لے۔ انسانوں کو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ایبسولوٹ طاقت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی ہے۔ تو بس وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ وہ اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ باقی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تعوذتین کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، تو یہ حقیقتاً ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ رقیہ ہے، جس کو ہم دم کہتے ہیں، یا آپ اس کو وظیفہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرماتے ہیں جادو سے۔ تو یہ بات تو ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو شخص نماز کی پابندی کرے، باوضو رہے، حلال کھائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گندگی سے بچائے، صاف ستھرا رہے، خوشبو کا استعمال کرے، تو پھر اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔